الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عقیدہ ختم نبوت کا پروگرام ہے۔ نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، روزہ سال کے بعد 1 مہینہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو سال کے بعد ادا کرتے ہیں، حج صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں تو زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ یقین فرمائیں جتنے فرائض ہیں ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ نماز ہے تو 5 مرتبہ، روزہ ہے تو سال بعد، زکوٰۃ ہے تو صاحب نصاب ہونے پر سال بعد، حج ہے تو صاحب استطاعت ہونے پر زندگی میں 1 مرتبہ۔ لیکن یقین فرمائیں عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدارہ ہر مسلمان پر ہر سانس پر فرض ہے۔ اس میں کوئی عالم کی قید نہیں، کوئی پیر کی قید نہیں، کسی صوفی کی قید نہیں، کسی مبلغ کی قید نہیں، عام کلمہ گو جو مسلمان ہے وہ بھی، اس پر بھی فرض ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر اور تحفظ ناموس رسالت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ایک سانس کے ساتھ حفاظت کرے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک شخص نے آپ کی عظمتیں اور شانیں بیان کی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، میرے محبوب کی زلف واللیل کی تعریف کا ایک باب بھی کوئی مکمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی تعریف کوئی کرتا ہے اپنے علم کے مطابق، اپنی عقل و فہم کے مطابق بیان کرتا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت تو آپ خود فرماتے ہیں، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا، ما مدحت محمدم بمقالتی لاکن مدحت مقالتی بمحمدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اس لیے آپ کا ذکر نہیں کرتے، ہم آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر سے ہمارے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ ہے کہ عربی میں ایک شخص نے محبوب کی تعریف لکھی، فرمایا ذکرہ الویتن، ذکر محبوب کا اعلیٰ ہے، فضلہ جسیم، دولتہ سرمدیۃ، صفاتہ جمیعۃ، حسنہ ملیح، وجہہ صبیح، علمہ وسیع، لسانہ فصیح، خلقہ عظیم، قلبہ سلیم، خصائلہ محمودۃ، شفاعتہ مقبولۃ، اوصافہ حمیدۃ، معجزاتہ کثیرۃ، جبریل و میکائیل وزیراہ، ابو بکر و عمر صاحباہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ایک ایک باب بھی اگر بیان کیا جائے، اگر آپ غور کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس شاعر نے کیا کہا کہ ابو بکر و عمر و صاحباہ، ابو بکر عمر صاحب ہیں، محبوب کے صحابی ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پر ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں، آسمان پر جبریل و میکائیل میرے وزیر ہیں، اور زمین پر ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں۔ معنی کیا ہوا؟ جس کی بادشاہت جہاں تک ہوتی ہے اس کی وزارت بھی وہیں تک ہوتی ہے۔ پتہ چلا زمین و آسمان پر بادشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، کچھ لوگ مختار کل کا جو معنی ہے وہ صحیح معنی میں لیتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جو مختار کل کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ اعتراض کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، یارو تم تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل کہتے ہو، تو جب مختار کل حضور ہو گئے تو پھر اللہ کا اختیار کہاں گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے فہم و فراست کے لوگ بیٹھے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اس کے پاس وزیر اعظم کے تو اختیار نہیں ہوتے، جو وزارت عظمیٰ رکھتا ہے اس کے پاس جو ہے وزیر اعلیٰ کو وزارت عظمیٰ کا اختیار نہیں ہوتا، جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوتا، اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کو جناب والا کوئی دوسرا اختیار نہیں ہوتا۔ جس شعبے میں کوئی ایک اعلیٰ درجہ جس کو دے دیا جاتا ہے، اگر کوئی وزارت اعلیٰ پر فائز ہے، وزیر اعلیٰ ہے، تو وزیر اعظم کے اختیار اس کے پاس نہیں، اگر وزیر اعظم ہے تو اس کے پاس چیف جسٹس کے اختیار نہیں۔ جو جس اختیارات پر ہوتا ہے اسی کے اندر مختار ہوتا ہے۔ اگر آپ وزیر اعلیٰ کو مختار کہیں گے تو مختار کل کا معنی یہ ہوگا کہ اپنی وزارت علیہ میں اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں۔ ہم تو محبوب کو مختار کل الوہیت میں نہیں مانتے، ہم تو شریعت میں مانتے ہیں، اور نبوت کے دائرہ کار میں اور شریعت کے دائرہ کار میں محبوب جو ہے وہ مختار کل ہے۔ الوہیت کی تو بات ہی نہیں کی، اگر الوہیت کی بات ہوتی تب تو ایک شرک کا بھی خدشہ ہوتا تھا اور اعتراض بھی ہو سکتا تھا۔ عزیزان محترم، شاید میں نے جو بات کی آپ کی کانوں کی رسائی تک پہنچی نہیں، آپ میری بات کو سمجھے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی خاموشی بتاتی ہے کہ یا تو آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہے یا بالکل سمجھ آئی نہیں ہے۔ جو جس کا درجہ ہوتا ہے اپنے درجے میں، اپنی سیٹ میں وہ مختار ہوتا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل مانتے ہیں تو نبوت اور شریعت کے دائرہ کار میں مانتے ہیں۔ الوہیت کی بات نہیں ہے، الوہیت کی بات ہوتی تب اعتراض ممکن تھا، تو پتہ چلا کہ اعتراض کرنے والے کو بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کسی مرد کے باپ۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور وہ ایسے رسول ہیں جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم سے تو مراد یہ ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو یہ صرف مرد کے باپ نہیں ہے، یقین فرمائیں اس آیت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کی ایک بات چھپی ہوئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی بات کون سی چھپی ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ
اللہ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں۔ کیوں فرمایا؟ کہ جس وقت آپ کے صاحبزادہ صاحب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے آپ کے لخت جگر دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے تانے دیے اور باتیں کی، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس آیت کا یہ شان نزول نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کسی مرد کے باپ نہیں۔ کس لیے؟ کہ جو رسول ہیں وہ 313 رسول ہیں، ان میں سے ایک دو کے علاوہ تقریباً جتنے رسول ہیں وہ خود بھی رسول ہیں، ان کے بیٹے بھی رسول ہیں۔ تو محبوب اگر آپ کا بیٹا ہو اور رسول نہ ہو تو یہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اور بیٹا ہو اور رسول ہو تو پھر خاتم النبیین کیسے؟ کہ میرے مالک یہ میں برداشت نہیں کرتا، اگر آپ کا بیٹا نہیں ہوگا لوگ تانے دیں گے، یہ تو برداشت ہو سکتا ہے، مگر بیٹا ہو اور کوئی بیٹا بھی ہو اور رسول بھی ہو تو پھر ختم نبوت کا تاج کیسے پہنائیں گے؟ محبوب آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر مرد آپ کا بیٹا ہو اور بیٹا ہو رسول نہ ہو تو یہ ہماری آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ آپ کے صاحبزادہ کو اپنے پاس بلا لیں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی خاتم النبیین اور ہو۔ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور یقین فرمائیں جب جنگ بدر ہوئی، خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، 83 جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو جب وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا کہ کوئی بھی جو جنگ بدر میں صحابی شریک ہوئے تھے اب کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ متبرک شخصیات ہیں، ان کی زیارت کی جائے گی، اب وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اب صرف معاذ اور معاذ ان کی زیارت کی جائے گی۔ لیکن جب یہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا، مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیام سے یہ تلوار نکلی، فرمایا یہ دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی، کیونکہ جب تک یہ جھوٹا مدعی نبوت کا سر قلم نہیں کر دیا جائے گا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے یہ قانون بنایا تھا جنگ بدر والے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ جنگ بدر والے جو متبرک صحابہ ہیں ان کے بارے میں فتویٰ بھی صدیق اکبر کا ہے، لیکن جب یہ مسلمہ کذاب والی جنگ ہوئی آپ نے فرمایا اگر ختم نبوت پر ہم چوکیدارہ نہ کر سکے، عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری نہ کر سکے، تو پھر ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے ہماری عزت وابستہ ہے، پھر ہماری عزتوں کا کیا فائدہ؟ میں نے ایک قانون بنایا تھا جنگ بدر والے کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، قانون بنایا بھی میں نے تھا، توڑتا بھی میں ہوں، چاہے بدر والے ہیں خندق والے سب اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ عزیزان محترم، مسلمان 1300 تھے، ختم نبوت کے منکر 4000 تھے، باقی جنگیں دفاعی تھیں، یہ جارحانہ جنگ تھی، وہ جنگ خدا کے منکرین سے تھی اور یہ جنگ مصطفیٰ کے منکرین سے ہے۔ اور یقین فرمائیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، اب یہاں پہ کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں خود کیوں نہیں گئے؟ آپ نے زیرہ پہنی اور نیام سے تلوار نکالی تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیار دیکھیں۔ عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہماری ڈھارس اور سہارا آپ ہیں، اگر آپ چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ آپ یہاں بیٹھیں، آپ یہاں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان کو ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے نا ان شخصیات کے درمیان کہ حضرت صدیق اکبر روک رہے ہیں، حضرت مولا علی روک رہے ہیں صدیق اکبر کو، آپ نے نہیں جانا، ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ یہیں آرام کریں، یہ چیزیں دیکھیں، آپ یہیں سے بیٹھ کے توجہ کریں، ہم جا رہے ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے انہوں نے بھیجا۔ اب یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو طریقہ کار کیا تھا؟ جو کافر اور مشرک ہوتے تھے وہ کہتے تھے لات منات کا نعرہ لگاتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ نعرہ تکبیر کہتے تھے۔ ایک بات ذہن نشین رکھنا، نعرے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مخالف ہو، جب مخالف نہ ہو تو نعرے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی توحید کے منکر تھے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر تھا نا،
پھر جب نعرے رسالت کے منکر آئے حضور کی رسالت کے، تو پھر رسالت کا نعرہ لگانا. پھر کچھ دور گزرا، پھر صحابہ کے منکر آئے تو نعرہ خلافت کا نعرہ لگانا. پھر کچھ عرصہ ہوا کہ حضرت علی کے منکر آئے تو نعرہ حیدری کا نعرہ لگا. تو نعرے تب لگتے ہیں جب کہیں سے انکار ہوتا ہے. نعروں کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہیں سے انکار ہوتا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ جس وقت یہ جنگ ہوئی تو پہلے تو جنگیں یہ ہوتی تھی کہ وہ کافر اور مشرک کہتے تھے، لات منات کا نعرہ لگاتے تھے، ہوبل کا بتوں کا نعرہ لگاتے تھے. مسلمان نعرہ تکبیر کہتے تھے، جو نعرہ تکبیر کہتا کافر اس کو شہید کر دیتے، اور جو لات منات اور بتوں کا نعرہ لگاتا مسلمان اس کو نعرے سکر کر دیتے تھے، جہنم میں پہنچا دیتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمہ بن کذاب کی یہ فوج آئی، مسلمہ کذاب کی فوج آئی، اور پھر حضرت صدیق اکبر کی فوج گئی، یہ تحفظ ناموس رسالت والی فوج گئی، یہ بھی کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ بھی کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب پتہ نہیں چلتا ہمارا کون سا ہے یا ان کا کون سا ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی، نعرہ تکبیر ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر. اب پتہ نہیں چلتا ہمارا کون سا ہے اور ان کا کون سا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے دو روایات ہیں. ایک تو یہ ہے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی طرف کھڑے ہو کر ندا دی، یا محمدہ یا محمدہ. اور حضرت خالد بن ولید نے استدلال کیا کہ یہاں پہ نعرہ رسالت لگانا چاہیے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 3 رکنی وفد بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پیغام بھیجا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ یہ بھی کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہم بھی کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پتہ نہیں چلتا ہمارا کون سا ہے اور ان کا کون سا ہے. تو آپ نے کیا فتویٰ دیا؟ فرمایا وہ کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تم کہو نعرہ رسالت یا محمدہ. انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یارو مجھے یہ بتاؤ، تلوار سر پہ کھڑی ہو، موت سر پہ ہو، اس وقت تو بندہ ساچی بولتا ہے نا. تو حضرت صدیق اکبر نے یا محمدہ کا نعرہ لگوایا، صحابہ نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا. وہ ایک صحابہ نہیں تھے، 2 نہیں تھے، 1300 کے قریب تھے. تو سب کا اجماع ہو گیا کہ جب جھوٹے اور سچے اکٹھے ہو جائیں اور ایک طرف سے اللہ اکبر ہو، دوسری طرف سے بھی اللہ اکبر ہو، پتہ کیسے چلے گا اس میں سچا کون سا ہے جھوٹا کون سا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے فتویٰ دے دیا کہ ہر طرف جب اللہ اللہ کی باتیں کرنے والے ہوں تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا سچا کون سا ہے جھوٹا کون سا ہے؟ تو جو یا محمدہ کہے وہ سچا ہے، جو اللہ اکبر کہے وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر صرف اللہ اکبر کہے، حضور کا نام سن کے جلے تب جھوٹا ہے، ویسے نہیں. یہ بھی میں عرض کر دوں، اب یہ نعرہ تکبیر وہ کہتے اللہ اکبر، یہ کہتے نعرہ رسالت یا محمدہ. اپنے اور بیگانوں کی تمیز کرنے کا جو طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، وہ تاریخ میں کسی اور نے نہیں بتایا. یہاں لگے ہاتھوں میں یہ بھی عرض کر دوں، شاید صدیق اکبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں عاشق بھی کہیں گے اللہ اکبر اور منافق بھی کہیں گے اللہ اکبر، اور یہ گھل مل گئے اور کسی کو پکڑ لیا کہ آؤ اللہ کی بات کریں، اور در بدر پھر کے اللہ کی باتیں بتانے لگ جائیں گے. تو پھر پتہ کیسے چلے گا یہ عاشق ہیں یا منافق ہیں؟ تو یہ فرق حضرت صدیق اکبر نے خود قائم کر دیا کہ چلے میں یہ ایک باڑ بنا دوں کہ جہاں تمہیں پریشانی ہو کہ سچے کون سے ہیں جھوٹے کون سے ہیں، تو یہ بتا دوں جو نبی کا نام سن کے جل جاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور جو نبی کا نعرہ لگا کے مچل جاتے ہیں وہ سچے ہیں. نبی کا نعرہ لگا کے جو مچل جاتے ہیں وہ سچے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اذان سے پہلے جو درود و سلام کے بارے میں ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا کریں، یہ بھی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کیونکہ اگر اللہ اکبر سے شروع ہوگی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عاشقوں کی مسجد ہے یا دوسروں کی ہے؟ تو جب درود و سلام ہوگا تو آپ بھاگ کے جائیں گے نا کہ صدیق اکبر نے یہ فتویٰ دیا ہے جھوٹوں اور سچوں کو تلاش کرنا ہے تو کیسے کریں؟ جو نبی کا نعرہ لگا کے کلام شروع کریں وہ سچے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ اذان کا حصہ درود و سلام نہیں ہے. جو اذان کا حصہ سمجھ کے درود پڑھتے ہیں وہ نماز وہ اذان ہوتی نہیں ہے، اذان نہیں ہوتی.
جس طرح ولدالین کے بعد آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، جو اس کو قرآن کا حصہ سمجھ کے کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو درود و سلام کے پہلے، اذان سے پہلے درود و سلام کو، اذان سے پہلے درود و سلام کو اذان کا حصہ سمجھ کے دیتے ہیں، ان کی اذان نہیں ہوتی۔ پھر یہاں پہ اعتراض شروع ہوتا ہے کہ جی حضرت بلال نے بھی درود و سلام پڑھا ہے، آپ جو پڑھتے ہیں اذان بلالی سے پہلے تو کہیں درود و سلام نہیں ہے، تو بھئی حضرت بلال نے جیسے اذان دی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ابو داؤد شریف اٹھائیں، کتاب و منارہ میں یہ بات درج ہے، اس باب کے اندر صحابیہ نقل کرتی ہیں حضرت بلال جب اذان کے لیے صبح کے وقت بیٹھتے، اذان کا وقت ہوتا سورج کو تکتے اور پھر انگڑائی لیتے اور کہتے اللہم انی احمدو کا واستعینو کا علی قریش ان یقیموا دینک، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تو اس سے مدد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، سارے قریشیوں کو مسلمان کر دے، سارے قریشیوں کو مسلمان کر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بلال تو اذان سے پہلے دعا مانگتے تھے، تم کیوں نہیں مانگتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت بلال تو اذان سے پہلے دعا مانگتے تھے، تم کیوں نہیں مانگتے؟ اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے، وہ ہمیں کہتے ہیں تم کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا بات یہ ہے ہمارے ارد گرد بڑی برادریاں بیٹھی ہیں، ہم کہیں اے اللہ اس برادری کو جتنے چودھری ہیں مسلمان کر دے، ان کو ہدایت دے، دوسرے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کہیں جناب جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے ارد گرد جو برادری ہے ان کو تو ہدایت دے دے، وہ کہیں گے اچھا باقی جو ہیں ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تعلق ہمارے ساتھ ہے، رہتے ہمارے محلے میں ہے، آستانہ ہم نے بنوایا ہے اور دعائیں دوسروں کو دیتے ہیں، تو روزانہ لڑائی ہوگی نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب دعائیں مانگنے کا وقت نہ ہونا تو تم میری ذات پر درود پڑھو، سب سے بڑی دعائیں بن مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا رہے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جب یہ بادشاہ بنے تھے نا تو لوگوں نے کہا، چمچے گئے، انہوں نے کہا جی ہم اذان سے پہلے وقت کے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، تو بتائیں آپ کے لیے کیا
بالعالمین.